السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جناب صدر اور حاضرین کرام، آج کی اس پر رونق اور پربہار محفل میں مدرسے کی اہمیت کے موضوع پر کچھ مفید اور کارآمد باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امید کہ میری باتیں غور سے سنی جائے گی اور علم و ادب کے اس ادنا طالب علم سے اگر کچھ فروغ گزاشت ہو جائے تو آپ حضرات سے یہی توقع ہے کہ اسے نظر انداز فرما کر میرے ساتھ کرم اور مہربانی کا معاملہ کریں گے۔ حضرات، مدرسے کی اہمیت کے عنوان پر کچھ عرض کرنے سے پہلے سوال اٹھتا ہے، مدرسہ کیا ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں عرض ہے کہ مدرسہ اس مقام کا نام ہے جہاں سے دینی علوم و فنون کے ماہرین اور اہل کمال پیدا ہوتے ہیں۔ مدرسہ ایک ایسا پاور ہاؤس ہے جہاں سے اسلامی تعلیمات کی برقی لہریں عالم میں پھیلتی اور کائنات عالم کے انسانوں کو اپنی نورانیت سے نوازتی اور سرفراز کرتی ہے۔ مدرسہ ایک ایسا قلعہ ہے جس میں ہر طرف قال اللہ و قال رسول کی صدائے دل نواز بلند ہوتی رہتی ہے اور اس کا ترانہ گونجتا رہتا ہے۔ مدرسہ ایک ایسے مرکز کا نام ہے جہاں سے ڈوبتی ہوئی کشتی انسانیت کے ناخدا اور ایسے معلم اور ہادی نکلتے ہیں جو اپنی بھرپور صلاحیتوں کے ذریعے سارے عالم کو فیض پہنچانے میں ہمہ مصروف اور ہمہ وقت مشغول رہتے ہیں۔ حضرات، دنیا کی تاریخ شاہد ہے، مدرسے کی چہار دیواری سے نکلے ہوئے افراد دنیا والوں کے دل جیت کر ان کو اخوت و بھائی چارگی اور صلاح و تقوی، رشد و ہدایت اور کامیابی و کامرانی کا زرین پیغام دیا۔ حضرات، مدرسوں کی ایک مکمل تاریخ ہے۔ سال ہر سال سے مدرسوں کے قیام، اس کی خدمات کا ایک طویل سلسلہ جاری ہے جس سے انسان صرف نظر نہیں کر سکتا۔ دنیا کے تمام ملکوں میں مدرسوں کا ایک لمبا چوڑا جال بچھا ہوا ہے جہاں قال اللہ و قال رسول کی صدائے دل نواز بلند ہوتی رہتی ہے اور جہاں ہمہ وقت اسلامی تعلیمات کا غلغلہ بلند ہوتا رہتا ہے۔ اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کی بقا میں کتنا اہم رول ادا کیا ہے۔ ہندوستان ہی کو لے لیجئے تو درسگاہ ولی اللہ، دارالعلوم دیوبند، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، دارالعلوم ندوۃ العلماء اور ان جیسی دیگر درسگاہوں نے دینی علوم و فنون کے علوم و فنون کے حاصل کرنے اور اسلام کے پھیلانے اور اس کی بقا میں کتنا اہم رول ادا کیا ہے۔ اس کا اندازہ تو وہی حضرات کر سکتے ہیں جنہوں نے ان درسگاہوں کی تاریخ اور ان کے کارناموں اور نیز ان کے کارگزاریوں سے واقف ہے، ورنہ ہمارے معاشرے میں اکثریت تو انہی کی ہے جنہوں نے ان درسگاہوں کا نام بھی نہ سنا ہوگا۔ ان کے کارناموں اور کارگزاریوں کی تفصیلات تو علیحدہ کی بات ہے۔ آج ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہی جا سکتی ہے، آج بھی دنیا کے سارے مدرسے اور مکاتب دینیہ اسلام کے زرین خدمات انجام دینے کی راہ پر گامزن ہے۔ حضرات، آپ ساری دنیا کو چھوڑ دیں، آپ صرف ہندوستان کے کسی صوبے میں چلے جائیں تو کوئی بھی شہر، دیہاتی اور قصبہ ایسا نہ ملے گا جہاں کوئی مدرسہ موجود نہ ہو یا جہاں کوئی مکتب دکھائی نہ دے۔ ان تمام مدرسوں اور مکاتبوں میں دینی تعلیم کی نشر و اشاعت اور اس کے احیاء کا کام انتہائی اہتمام سے ہوتا ہے۔ ان تمام مدرسوں اور درسگاہوں میں دینی ٹرین کے ڈبوں کو کھینچنے اور گھسیٹنے کے لیے علماء اور فضلاء کی صورت میں انجن تیار ہوتا ہے۔ ریل گاڑی کا انجن تو ٹرین کے ڈبوں کو ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن تک پہنچاتا ہے، مگر قال اللہ و قال رسول سے مصلح یہ انجن یعنی عالم دین انسانیت کے قافلوں کی قیادت و سیادت کرتا اور ان کو دینی ماحول اور دینی تعلیمات کے میدان کی طرف بڑھانے کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ ان کو گھسیٹ کر منزل مقصود کی طرف پہنچانے کی سعی اور جد و جہد میں مصروف رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مدارس قائم کرنے اور مکاتب کا نظام جاری و ساری کرنے کی اس وقت تک توفیق عطا کرتا رہے جب تک ہمارے رگوں میں خون دوڑتا رہے اور جب تک ہمارے جسم میں یہ مستعار جان باقی رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔